Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. میلاد منانے سے جو انکار کر رہے ہیں، میلاد منانے کو جو برا کہتے ہیں، وہ کون سا میلاد منانے کو برا کہتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر لوگ جمع ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہو، نبی کے واقعات بیان ہو، لوگ اسے سنیں، درود کی محفل ہو، لوگ درود شریف پڑھیں، اس سے ہم منع کر رہے ہیں؟ اس سے کوئی روک رہا ہے؟ ڈی جے سے روک رہے ہیں، ریالی سے روک رہے ہیں، جھنڈیاں نالی میں گاڑنے سے، نالی میں گرانے سے روک رہے ہیں، دوسرے لوگوں کا پیسہ زبردستی وصول کرنے سے روک رہے ہیں، گانے بجانے قوالی کی آواز سے لوگوں کو تکلیف دینے سے روک رہے ہیں۔ یہ چیزیں کون سی شریعت میں حلال ہوں گی بتائیے؟ اس میلاد کو اللہ کے نبی علیہ السلام مانتے ہیں، یہ میلاد جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو باتھ روم میں جانے کا طریقہ بتایا، کیسے بیٹھنا، کیسے دھونا، یہ طریقہ بتایا، بیوی سے صحبت کا طریقہ بتایا، مر گئے تو دفنانے کا طریقہ بتایا، بچہ ہوا تو ختنہ کرنے کا طریقہ، زیر ناف کے بال نکالنے کا طریقہ، بغل کے بال نکالنے کا طریقہ، ایک ایک چیز ناخن سے لے کر سر کے بال تک کا پورا طریقہ جس نبی نے بتایا ہو، فجر میں کیسی نماز ہو، ظہر میں کیسی نماز ہو، کپڑے کیسے ہوں، کھانا کیسا ہو، چہرہ کیسا ہو، شادی کیسی ہو، یہ سب ڈیٹیل سے جس نبی نے بتایا ہے، نعوذ باللہ اس نبی کو یہ خیال نہیں آیا میرے پیدا ہونے پر کیا کرنا چاہیے وہ میں نہیں بتا سکا، وہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ نہیں بتا سکے، پوری شریعت بتا دیے، لیکن ہمارے نبی اپنی پیدائش کے دن کیا کرنا چاہیے وہ نہیں بتا سکے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ایک طرح کا الزام ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو پوری شریعت بتانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، آپ نے پوری شریعت قوم کو نہیں بتائی ہے، اس واسطے آج کا یہ جھوٹا عاشق رسول یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پیدائش کے دن پر ریالی نکلنا چاہیے، جھنڈے گاڑنا چاہیے، تحریک چلانی چاہیے، لوگوں کو لوٹنا چاہیے، تکلیف دینا چاہیے، یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا، نعوذ باللہ آپ نے نہیں بتایا ہے۔ آپ بتائیے یہ عشق ہے یا گستاخی ہے؟ یہ عشق ہے یا گستاخی ہے؟ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو نہیں مانتے، بات ہے گناہوں کی، اسے لپیٹا جا رہا ہے نیکی کی طرف، اسے پھرایا جا رہا ہے نیکی کی طرف۔ عاشق تو وہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام بھی بغیر وضو کے لینا پسند نہیں کرتے۔ دنیا کے بادشاہوں میں سے محمود غزنوی دنیا کا ہندوستان کے بادشاہوں میں سے گزرا ہے، اپنے خادم ایاز کا بیٹا جس کا نام محمد تھا، جب بھی اس سے کبھی خدمت لینا ہوتا تو محمود اپنے نوکر خادم کے بیٹے ایاز کے بیٹے کو محمد بول کے پکارتا اور اس سے خدمت لیتا۔ ایک دن اپنے خادم کے بیٹے کو نام سے پکارنے کے بجائے تاج الدین کہہ کے بلایا، اور اس زمانے میں وزیر بھی اتنے ہوشیار ہوتے تھے کہ آج بادشاہ ایک خاص لفظ چھوڑ کر دوسرے لفظ سے بلایا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایاز پریشان ہو گیا کہ بادشاہ آپ نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں بلایا، دوسرے لقب سے بلایا، کیا میرے بیٹے سے کچھ غلطی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، آپ نے اسے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ تو محمود کہتے ہیں کہ ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، عشق ہونا ہو تو ایسا ہونا چاہیے، عاشق اس کو کہتے ہیں۔ محمود کا کہنا یہ ہے آپ کے بیٹے سے ناراضگی کچھ نہیں ہے، میرا معمول یہ ہے جب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو باوضو لیتا ہوں، جب بغیر وضو کے ہوتا ہوں تو نبی کا نام بغیر وضو کے لینا بے ادبی سمجھتا ہوں، اس واسطے تمہارے بیٹے کا نام میں تاج الدین بول کے پکارا، چونکہ اس وقت میں بغیر وضو سے تھا۔ بادشاہوں کے اندر بھی نبی کے نام کی عظمت ہے، اور یہاں شراب پی کر بھی نبی کے نام کے نعتیں اور نظمیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ عاشق کہلائیں گے۔ چہرے سے یہودیت، چہرے سے نفرت اور دشمنی ٹپک رہی ہوگی اور وہ عاشق رسول کہلائیں گے۔ ایک چھوٹا اسکول پڑھنے والا معصوم بچہ، اسے کمپٹیشن میں کسی فنکشن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھنا ہے، اور نعت منتخب ہوئی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ نعت طے ہوئی۔ بچہ وہ نعت یاد کر لیا، جب ٹیچر کے سامنے سنانے کی باری آئی تو بچہ سنا رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ ٹیچر پھر اسے مار کے یاد دلاتی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، لیکن وہ بچہ یہی بولتا ہے نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ بار بار مارنے کے بعد بھی بچے سے جب پوچھا گیا تم کیوں یہ یاد نہیں کر رہے، تو بچہ کہتا ہے کہ ٹیچر ہمارے نبی کو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کہنا یہ بے ادبی ہے، پانے والے کہنا یہ ادب ہے۔ بچے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ محبت ہو تو اس سے اظہار ہوتا ہے کہ ہم کتنے ادب کے دائرے میں ہیں۔ محبت سے کوئی انکار نہیں کرتا، محبت میں بے ادب بن جانا، گستاخ بن جانا، تکلیف دینے والے بن جانا، اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔